سبحان اللہ کہو۔ آپ نے تو سارے چپ کا روزہ رکھا ہوا ہے یار، یوں بیٹھے جو ہے مشرف کے جلسے میں بیٹھے ہیں۔ یہ تو اللہ والوں کا جلسہ ہے، 70,000 ملائکہ جلسے کے عید گرد کھڑے ہیں آپ کے لیے، میرے لیے مغفرت اور بخشش کی دعا کر رہے ہیں، اور عرش والا اپنے انوارات برسا رہا ہے۔ کوئی جھگڑا نہیں، کوئی بات نہیں، سب سکون کے ساتھ بیٹھے ہیں، سب کہو الحمدللہ۔ جب دیوار یہاں تک پہنچ گئی، پیغمبر کا ہاتھ اوپر نہ گیا تو عرض کیا یا اللہ بیت اللہ کی دیواریں کیسے مکمل کروں، میرے پاس تو گو کا سامان ہی نہیں، نہ میرے پاس پھٹے ہیں، نہ رسے ہیں، نہ بانس ہے، میں کیا کروں؟ فرمایا میرے خلیل گھبرانے کی ضرورت نہیں، یہ جو کالے رنگ والا پتھر ہے نا، اس کے اوپر کھڑے ہو جائے۔ سبحان اللہ کہو۔ اس کے جو وائرلیس ہے نا، وہ تیرے دل کے ساتھ میں نے جوڑ دی ہے، کنیکشن جوڑ دیا ہے۔ یا اللہ کیا ہوگا؟ فرمایا جب آپ کا دل چاہے گا نا میں اونچا ہونا چاہتا ہوں تو میں نے اس کو حکم دیا کہ تو نے اوپر ہو جانا، اور جب مکمل ہو جائے آپ کا دل کرے کہ میں نیچے ہو جاؤں تو پتھر آٹومیٹک نیچے ہوتا رہے گا۔ اسی کے اوپر مکمل تعمیر فرمائے۔ آپ حضرات نے جن لوگوں نے حج کیا ہے، عمرہ کیا ہے، آپ کو پتا ہے وہ پتھر کے اوپر دونوں پیغمبر کے قدمین کا نشان لگا ہوا ہے، آج بھی بیت اللہ کے سامنے وہ موجود ہے۔ دیکھا نا آپ نے؟ حاجی حضرات بولیں، عمرے والے بولیں، 2 قدم سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، مقام ابراہیم بالکل دروازے کے سامنے۔ امیر المومنین سیدنا عمر بن الخطاب فاروق اعظم، مل کے کہو رضی اللہ، بلند آواز سے، وہ کعبے کا طواف کر رہے ہیں۔ کعبے کا طواف کرتے کرتے حجر اسود کے سامنے آئے، بوسہ دیا، فرمایا کالے رنگ والے پتھر تیرے قبضے میں نہ نفع ہے نہ نقصان ہے، نفع نقصان کا مالک کون ہے؟ بلند آواز سے، نہیں اللہ ٹوٹے ہوئے دل سے نہیں، بلند آواز سے۔ ملنگ نعرہ لگاتا ہے اسٹیشن پہ اس کی آواز آتی ہے، آپ کی یہاں سٹیج پہ آواز نہیں آ رہی۔ نفع نقصان کا مالک کون؟ فرمایا میں تجھے اس لیے بوسے نہیں دے رہا کہ تیرے قبضے میں نفع نقصان ہے، میں تو اس لیے تیرے بوسے دے رہا ہوں کہ آمنہ کے لال نے تیرا بوسہ لیا ہے۔ پھر طواف مکمل کیا، عرض کیا یا رسول اللہ دل کی خواہ یہ ہے جب طواف مکمل ہو تو مقام ابراہیم پہ 2 نفل پڑھنے چاہیے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا میرے پیارے فاروق، دین میں کمی زیادتی نبی نہیں کر سکتا، یہ اللہ تعالیٰ ہی کر سکتے ہیں۔ دین میں کمی زیادتی کون کرتا ہے؟ حضور بھی نہیں کر سکتے، لیکن 14ویں صدی کا ملا کرتا ہے، اللہ اس کو ہدایت عطا فرمائے۔ بلند آواز سے کہہ دو آدمی، ڈرو نہیں۔ تھوڑی دیر ہوئی جبریل آئے، فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، مل کے کہو سبحان اللہ۔ کملی والے، یہ عمر کے دل میں جو خواہش پیدا ہوئی ہے نا، میں نے آسمان کے اوپر ان کی خواہش کو قبول فرما کے قرآن میں نازل کر کے ان کے فیصلے کو قبول کیا ہے۔ جب تک کوئی آدمی مقام ابراہیم پہ 2 نفل نہیں پڑے گا اس کا عمرہ اور طواف مکمل ہی نہیں ہوگا۔ بیت اللہ اللہ کا گھر، بیت اللہ اللہ کا گھر، 120 رحمتیں ہر وقت بیت اللہ کے اوپر برستی ہیں، 60 رحمتیں اسے نصیب ہوتی ہیں جو بیت اللہ شریف کا طواف کر رہا ہے۔ یہ طواف کس کا حق ہے؟ بولو،
اللہ کے گھر کا، مل کے کہو طواف کس کا حق ہے؟ اللہ کے گھر کا۔ رکوع کس کا حق ہے؟ اللہ کا۔ سجدہ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ رکوع کس کے لیے؟ اللہ کی۔ طواف کس کے لیے؟ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اللہ اکبر۔ 120 رحمتیں، 60 اس پہ جو بیت اللہ کا طواف کر رہا ہے، 40 اسے نصیب ہوتی ہیں جو بیت اللہ کے سامنے کھڑا ہو کے نماز پڑھ رہا ہے، اور 20 رحمتیں اس کے اوپر نازل ہوتی ہیں جو برآمدے کی سیڑھیوں میں بیٹھ کر بیت اللہ کی زیارت ہی کرتا جا رہا ہے۔ علماء نے لکھا ہے بیت اللہ کی جب زیارت ہو، پہلی زیارت کے وقت جو دعا کرو گے قبول ہوگی۔ تو فرمایا جب پہلی دفعہ زیارت کرو تو یہ کہو اے اللہ میں تیرے گھر آ گیا ہوں، جو دعا کروں آپ قبول فرمائیں۔ اس کے بعد لاکھوں بھی دعائیں کرتے جائیں گے، اللہ سب قبول کرے گا۔ وہاں نہیں قبول ہونی تو کہاں ہوگا؟ ایک اندھا بیت اللہ کا طواف کر رہا ہے اور کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ میاں میں اندھا ہوں، مجھے بینا کر دے، اندھا ہوں بینا کر دے۔ وہیں حجاج ابن یوسف وہ بھی طواف کر رہا تھا، اس نے پکڑ لیا اندھے کو، بابا جی اوے اندھے کیا مانگ رہا ہے؟ کہنا اندھا، اے دیکھو اندھا ہوں، دعا کر رہا ہوں اللہ مجھے بینا کر دے۔ اس نے کہا تیری دعا قبول نہیں ہوئی؟ ابھی تک تو قبول نہیں۔ اس کو کہا ادھر ہاتھ کر، یہاں سے لے کر یہاں تک اتنی لمبی تلوار دکھائی۔ کہنے لگا دیکھو میں حجاج ابن یوسف ہوں، بڑوں کو قتل کیا ہے، صبح تک تیری دعا قبول نہ ہوئی تو تجھے قتل کر دیا جائے گا، صبح تک تجھے بینا ہونا چاہیے۔ اب رو رہا یا اللہ میں مر گیا، میرے ٹکڑے ہو جانے صبح، میرا کھ نہیں رہنا، اللہ میاں کرم کر۔ ساری رات روتا رہا، گریہ زاری کرتا رہا، اور کیا کہتا رہا؟ تو غنے از ہر دو عالم من فقیر۔ سبحان اللہ تھوڑے کہہ رہے ہیں، مل کے کہو۔ جو سبحان اللہ کہے گا سمجھو اللہ اس سے راضی ہو گیا۔ ایک آدمی نے 350 سال پہلے عمر اللہ اللہ اللہ، مرتے وقت شیطان نے کہا کبھی اللہ نے جواب بھی دیا ہے؟ اب وہ رونے لگ گیا۔ اللہ میاں نے فرمایا ظالم کو جواب دے کہ اگر میں تجھے جواب نہ دیتا تیری زبان پہ مجھے اللہ کا لفظ ہی نہیں آنا تھا۔ تو سبحان اللہ وہ کہتے ہیں جن سے اللہ راضی ہو جاتے ہیں۔ تو غنے از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذر ہائے مم پذیر، گر تو بینی حسابم ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پناہ بغیر۔ اللہ میاں تو غنی ہے میں فقیر ہوں، مجھے معاف کر دے، قیامت کے دن مجھے گناہوں کے متعلق نہ پوچھنا، اگر کوئی حساب کتاب کرنا ہوگا تو رسول اللہ کی آنکھوں کے سامنے نہ کرنا۔ اللہ اکبر۔ اللہ بڑے غفور رحیم ہے، اللہ بڑے برویا۔ صبح آنکھ لگ گئی، تہجد پڑھ کے بیٹھا ہے، آنکھ لگ گئی، اور جب آنکھ کھولی تو اللہ نے اس کو بینا کر دیا۔ اللہ کسی کی دعا کو رد نہیں کرتے ہیں۔ اللہ اس مسجد کو مکمل آباد فرمائے، بلند آواز سے اور بلند آواز سے۔ آخری بات ہارون رشید نے کہتے آمین، بیچارے گھبرائے بیٹھے ہیں۔ کھانے کا انتظام کیا؟
کھانے کا انتظام کیا دے گا دوں گا کداں دا افتتاح ہے جتھے دے گی کوئی نہیں. واہ واہ پنڈی والے ہو کمال ہے بھائی ہیں. مینوں بھی بھوکا ماریا تھی آپ بھی بھوکے مارے خود تو ڈوبے سنم تجھ کو بھی لے ڈوبے گی. چاہیے سی کم از کم 50-60 دیگاں ہوندیاں جاندے جاندے تبرک لے کے جاندے لیکن اقبال قریشی تبرک کا قائل ہی کوئی نہیں ہے. اللہ اکبر اللہ. ہارون رشید بادشاہ تھا. اس نے کہا بھائی میں بادشاہی مسجد بنانا چاہتا ہوں لیکن پیسہ کسی سے نہیں لینا میں اپنی جیب سے دوں گا. مستریوں کو جتنے وہ ٹھیکیدار سب کو کہا شروع کرو. بن گئی مسجد. اللہ بنیرے بن گئے سب کچھ ہو گیا. بارش ہو گئی تو پانی کھڑا ہے چھت پہ اور ادھر بادشاہ نے کہا یا اللہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو اللہ کا گھر تعمیر کرے گا اللہ اس کے لیے جنت میں بہترین محل تیار فرمائیں گے. مجھے محل تو دکھا دو. رات خواب کے اندر 2 محل دیکھے. کتنے؟ بلند آواز سے. بادشاہ صبح اٹھا اس نے کہا حضور نے ایک محل کا فرمایا یہ 2 ہے کوئی گڑبڑ ہے. کسی نے چندہ دیا ٹھیکیداروں نے چندہ لیا مزدوروں نے پیسہ لیا. بہت پریشان. صبح دربار لگا. کہا بلاؤ ٹھیکیداروں کو. آ گئے. مزدوروں کو بلاؤ. جی حضور. نے کہا یہ کیا کیا کہ کیا جی. کہنے لگے میں نے خواب میں اللہ میاں سے پوچھا مجھے بتاؤ تو ایک کی بجائے 2 مکان نظر آئے. حضور نے تو فرمایا ایک محل ہوگا. کائنات غلط کہہ سکتی ہے میرے آقا کی زبان سے جو بات نکلی سچی ہے پکی ہے اس میں شک شبہ بھی نہیں ہے. یہ دوسرا محل کس کا؟ نہیں جناب ہم نے تو کسی کے سے لیا. نہیں تم نے لیا ہے چندہ. نہیں قسمہ گھونس پاگ لی اس سے چندہ لے ہی لیے. سبحان اللہ. انہوں نے کہا نہیں لیا. انہوں نے کہا لیا دوسرا محل نظر آیا ہے. انہوں نے کہا جلاد کو بلایا آؤ یہ مستری جتنے کھڑے ہیں ٹھیکیدار جتنے کھڑے ہیں ان کے سپروائزر جتنے کھڑے ہیں سب کی گردنیں اڑا دو. اب جو گردنیں اڑائیں دیکھے تو یوں کپ کپی تاری ہو گئی. سر شروع ہو گئی کہ جناب ہمیں قتل نہ کریں ہم صحیح بتاتے ہیں. مسجد بنا گئی بنیرے بن گئے پر نالے نہیں لگا سکے. ہم دوڑ کے پھر رہے تھے کہ پر نالا کوئی بن جائے. لکڑ ملنی تھی وہ ملی کوئی نہیں. اقبال قریشی بھی پھر رہا ہے جمیل قریشی پھر رہا ہے مولانا توحیدی پھر رہے علماء پھر رہے کوئی نہیں کو. ہم نے انہوں نے کہا یار یہ ایک ملنگ جے آدمی ہے یہ سیدھا پودا مولوی عبد المعبود جیسا. اس نے کہا کیوں پریشان ہو؟ نے کہا جی پرنالے لگانے بھول گیا پانی اتنا کھڑا ہے چھت گر جائے گی ہماری گردنیں اڑ جائیں گی. انہوں نے لکڑ دی لو بناؤ اور بنا کے جلدی لگا دو. لکڑ لی اور ترخان سے پرنالے لگا کے مسجد میں لگا دیے. پانی سارا نکل گیا. فرمایا یہ دوسرا جو محل خواب کے اندر آپ نے دیکھا ہے جو اس شخص کا ہے جس نے پرنالوں کے لیے لکڑ دی. اللہ تعالیٰ کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتی. اللہ کسی کی محنت کو ضائع نہیں. تو میں آپ سے پوچھتا ہوں اور درخواست کرتا ہوں کون ہے جو کھڑا ہو کے آج وعدہ کرے کہ مسجد کی جتنی دیواریں ہیں بنیادیں ہیں میں اللہ کے دیے ہوئے رزق سے میں انشاءاللہ وہ مکمل کروں گا. جس کو اللہ نے دیا ہے اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے کھڑا ہو کے اعلان کرے. اور میں دعا کروں گا اللہ اس کو سیدنا صدیق اکبر کا ساتھی قیامت کے دن بنا دے. جزاک اللہ. ہے کوئی مسجد کی بنیادوں کو پر کر کے دیواروں کو مکمل کرنے والا؟ اللہ کی رضا کے لیے مانگا جائے تو اللہ تعالیٰ تو دیتے ہی ہیں. جتنا سریہ ہوگا جتنا بولو ساتھ تو دو ثواب ملے گا. سریہ ہوگا حاجی امجد صاحب نے فرمایا میں دوں گا.
مسجد نبوی بنانے کا ٹائم آیا، حضور علیہ السلام نے فرمایا کون بنائے گا؟ سیدنا صدیق اکبر کہو رضی اللہ عنہ۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ مسجد کے لیے نشان لگا دے، جتنی زمین ہوگی اس کے پیسے میں دوں گا۔ فرمایا تعمیر کون کرے گا؟ سیدنا عثمان غنی کہو رضی اللہ عنہ۔ بلند آواز سے اٹھ کے کھڑے ہو گئے، عرض کیا یا رسول اللہ مسجد نبوی کا جتنا خرچ ہوگا تعمیر کا میں عثمان غنی دوں گا۔ اور حضور نے فرمایا ابو بکر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، عمر فی الجنہ۔ حاجی امجد آج میں آپ کو جنت کی بشارت دے رہا ہوں، امجد فی الجنہ، کہو آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، سلام قولا من رب الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اللہ آج کے اس اجتماع کو اپنی رضا کے لیے قبول فرما۔ بھائی حاجی امجد صاحب اور رفیق صاحب اور ظاہر صاحب اور جتنے دوست احباب رفقا نے آج اس مسجد کی تعمیر کے لیے وعدے کیے ہیں، اللہ ان کی طرف سے وہ قبول فرما، اور ان کی طرف سے ان کو قیامت کے دن حضور کا ساتھ نصیب فرما، خلفائے راشدین کا ساتھ نصیب فرما۔ اللہ ان کو دین دنیا کی دولت سے مالا مال فرما، اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما، اللہ ان کو صحت عطا فرما۔ مولانا اقبال قریشی نے یہ جو اتنا بڑا ماشاءاللہ بحری جہاز جتنا مکان یہ پلاٹ لے کے شروع کیا ہے، اللہ اسے تکمیل تک پہنچا۔ یہ صرف ایک کنال ہے، کتنی ہے جگہ بھائی؟ بلند آواز سے اے اللہ ایک کنال اس کو اور ساتھ ملا، کہہ دو دو کنالیں ہو جائیں، دو کنالیں ہو جائیں، مسجد بھی ہو جائے، مدرسہ بھی ہو جائے، میرے لیے بھی ایک کمرہ ہو جائے۔ آمین کہہ دیں یار، بلند آواز سے کہو آمین۔ اللہ قبول فرما، اس کو پایا تکمیل تک پہنچا۔ یا اللہ اس کی نسبت بیت اللہ شریف کے اس مرد کلندر کے ساتھ ہے جس کے ہاتھ پہ بیت اللہ کی چابیاں ہیں۔ اللہ اکبر، جس کو پیغمبر علیہ السلام نے جس کے آباء و اجداد کو بیت اللہ کی چابیاں دی ہیں اس کے ساتھ ہے۔ اللہ جب بیت اللہ کا دروازہ کھل جائے اس مسجد کے لیے اپنے رزق کے دروازے بھی کھول دے اور اس کو جلدی جلدی پایا تکمیل تک پہنچا دے۔ سب بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشانوں کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ پروردگار دو عالم ہمارے گھروں میں دین کی رحمت کی ہوائیں چلا دے، نمازی بنا دے، اپنے دروازے پہ جھکنے والا بنا دے، ہم سب کو حج بیت اللہ نصیب فرما دے۔ میرے لیے دعا فرما اللہ، میرے لیے بھی حج کا انتظام فرما دے۔ تیرے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ جتنے علماء بیٹھے ہیں اللہ ان کو سلامت رکھ، انہیں خوشیاں نصیب فرما، ان کی زندگی میں برکت عطا فرما، ان کو ہر قسم کے شر سے محفوظ فرما۔ اللہ اقبال قریشی دن رات جو محنت کر رہے ہیں خلوص کے ساتھ، ان کی اس خدمت کو قبول فرما کے ذریعہ نجات اور صدقہ جاریہ بنا دے۔ ہمارے بھائی جمیل قریشی صاحب ان کی زندگی میں برکت عطا فرما، ظہیر صاحب کی زندگی میں برکت عطا فرما۔ میرے لیے، گھر والوں کے لیے، پوری امت مسلمہ کے لیے دعا فرمائیں۔ اللہ سب کو صحت اور تندرستی عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اہل بیت اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑا سعادت کا موقع ہے کہ ہماری اتنی عظیم شخصیت سے ملاقات ہو رہی ہے۔ ابھی چند دن پہلے مکہ مکرمہ جی میں بھائی حافظ اقبال صاحب کے ذریعے مولانا احمد جہمی صاحب دامت برکات عالیہ اور مجھنا چیز کی ملاقات حضرت سے وہاں طے ہوئی تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے میرے بیٹے گھر پہ ہیں پانی میں لے لوں تو وہاں حضرت سے ملاقات ہو سکی اور اپنے وطن تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کروا دی۔ میں زیادہ کچھ نہیں کہنا چاہتا کیونکہ گرمی بھی ہے، حضرت مہمان بھی ہیں، اور مولانا مجیب الرحمان صاحب نے بڑی علمی انداز میں ان سے متعلقہ جو گفتگو کی وہ فرما دی ہے۔
بس اتنا جملہ میں عرض کروں گا کہ بیت اللہ شریف کی چابی اللہ پاک نے ان کو عطا فرمائی ہے، جو بڑی سعادت ہے، اور اسی بیت اللہ شریف کی طرف منہ کر کے جو ہم نماز پڑھتے ہیں وہ نماز جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق جنت کی چابی ہے۔ اللہ نے گویا کہ وہ سارے مسلمانوں کو جنت کی چابی عطا کر رکھی ہے۔ بیت اللہ کی چابی کا حصول بھی سعادت والی بات ہے، جنت کی چابی بھی بڑی جو ہے وہ سعادت والی بات ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ جہاں ان کے لیے یہ اعزاز ہے وہاں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان کی نسبت سے ساری امت کو یہ اعزاز حاصل ہے جنت کی چابی کا۔ اس چابی کی حفاظت ہم کریں، بیت اللہ شریف کی چابی کی حفاظت یہ کریں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني الأعزاء في باكستان، إني كنت أريد الحضور معكم في هذا الحفل الكريم، ولكن الظروف ومشاغل الحج منعتني من الحضور، حيث إني أحبكم يا إخواني في باكستان، وأحب باكستان، وأدعو الله أن يجعل باكستان بلاد أمن وأمان وسكينة وطمأنينة، وأن يبارك الله في بلاد باكستان وفي أهلها. وإني حاضر في هذا اليوم وفي هذا الحفل الكريم، حاضر معكم بقلبي وروحي في هذا الحفل المبارك. وقد وكلت الشيخ القارئ حافظ إقبال القريشي على ضيافتكم وخدمتكم، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم. وأشكر الشيخ حافظ إقبال القريشي الذي عمل عملا شريفا وألف كتاب وظائف الصالحين، وكان هذا الكتاب ذخرا للإسلام والمسلمين، وفيه من المنافع والفوائد والفضائل ما لا يحصر. ونشكر الله على هذا البيت الذي اجتمع فيه الناس يذكرون الله ويصلون على رسول الله فيه. وأشكركم جميعا على احتفالكم وترحيبكم بي، وجزاكم الله عنا كل خير. اللهم صل على سيدنا محمد السابق للخلق نوره، والرحمة للعالمين ظهوره، عدد من مضى من خلقك ومن بقي ومن سعد منهم ومن شقي، صلاة تستغرق العد وتحيط بالحد، صلاة لا غاية لها ولا انتهاء ولا أمد لها ولا انقضاء، صلاة والنجاة من النار، وأن لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا بك نستفتح وبك نستنجح، وبنبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم إليك نتوجه. اللهم بارك في هذا المسجد واجعله من المساجد المباركة التي أسست على التقوى. اللهم أنزل البركة والنور، اللهم أنزل البركة على هذا المسجد فإنه بني لوجهك الكريم. اللهم إن هذا المسجد بني خالصا لوجهك الكريم، فاجعل فيه بركتك ونورك يا رب العالمين. اللهم تقبل من المصلين صلاتهم في هذا المسجد،
اللهم اغفر لمن دخل لهذا المسجد، اللهم ارحم من صلى في هذا المسجد. اللهم يا الله يا الله يا الله اجعل هذا المسجد مباركا. اللهم وجي باني هذا المسجد وكل من ساهم في بناء وكل من ساهم في إعمار هذا المسجد، اجزه عنك خير الجزاء يا رب العالمين، اجزه عنك خير الجزاء واعطه من الثواب الجزيل يا رب العالمين.